بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ ہم سفر بھائیوں بہنوں، یہ سفر کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ جب بھی سواری پر سوار ہو اس طرح کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات، بہت ہی بلند و بالا ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم اپنے بل بوتے کے اوپر اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ انا الی ربنا لمنقلبون، یقیناً ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب آپ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمیں یہ امتحان سے فارغ ہو کے، یعنی یہ جو امتحان ہے زندگی کا امتحان، جب موت آئے گی تو ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اور اللہ ہی نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے۔ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی ہوگا۔ میرے بھائیوں، صرف یہ سواری نہیں بلکہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ زمین جس کے اوپر یہ روڈیں بنی ہوئی ہیں، بتاؤ یہ کس نے بنائی؟ آسمان جو چھت کی طرح ہے، یہ کس نے بلند کیا ہے؟ بغیر ستونوں کے، کوئی ہمیں ستون نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ دائیں بائیں ہرے بھرے درخت، کھیت، جہاں طرح طرح کی سبزیاں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، آپ کھاتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے جس کے اندر سانس ہم لیتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک جائے تو کیسی کیفیت ہو جائے بھائیوں بہنوں، گرمی ذرا تیز ہو جائے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، اف اف کرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی کے بعد اگر آپ ایمان کی اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم، خوفناک جہنم اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ سیرگاہ نہیں ہے کہ یہاں آئیں اور چند دن زندگی بسر کریں اور کوئی اس کے بعد حساب کتاب نہیں، بلکہ میرے بھائیوں بزرگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کیسی زبردست مثال دی، ذرا غور کرو اس بار۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن ذرا سوچنا گھر جا کے بھی۔ کھیتی میں جو کچھ بوتے ہو آپ کاٹتے ہو، خود آپ کا اپنی محنت ہوتی ہے۔ جس کھیتی میں کسان محنت نہیں کرتا ہے کم فصل ہوتی ہے، جس میں بیج ہی نہیں بویا جاتا ہے اس میں تو ہوتی ہی نہیں، جاڑیاں اگتی ہیں۔ اور جو کسان ذرا محنت کر کے کھاد ڈال کے پانی بھی ڈالے اور بیج بھی اچھا استعمال کرے تو اس کی فصل کیسی لہلاتی ہے میرے بھائیوں، غور کرو۔ اور جب کاٹنے کا موسم آئے تو جس نے کوئی محنت نہیں کی ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، اور جس نے تھوڑی سی محنت کی ہے وہ خوشی سے ہر ایک کو بھی بتاؤ گا دیکھو میری فصل دیکھو، یہ میں نے وقت پر یہ کام کر لیا تھا۔ تو وقت کے اوپر یہ وقت ہے آخرت کی کھیتی اگانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے ایک ہی بات مانگی ہے، یقین کیجیے، ایک بات کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھنا تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا، کسی اور کو اپنا الہ نہ ماننا۔ یہ مختصر ترین کلمہ جسے آپ سمجھتے ہیں کلمہ توحید کہتے ہیں یا کلمہ طیبہ کہتے ہیں، کوئی غیر مسلم اس کو پڑھے، صرف اس کو پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ابھی تو باقی کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ قرآن دیکھا ہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ حج اور زکوٰۃ، یہ بات کی باتیں۔ جیسا وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اگر اس طرح کلمہ پڑھ لے آپ کو کتنی خوشی ہوگی ہے، گھر جا کے بتائیں گے آج میں نے غیر مسلم کو مسلمان بنا دیا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ کلمہ کیا چیز ہے؟ پورا قرآن اسی کلمے کی تشریح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کلمے کی تشریح ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں، مسلمان اسی کلمے کے گرد اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کے سامنے میں نے نہیں جھکنا ہے، کسی اور سے میں نے نہیں ڈرنا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرنی ہے، شکر گزاری نہیں کرنی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ اولاد دے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کاروبار میں برکت دے، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے۔ تبارک الذی خلق السماوات والارض، دیکھیے سورہ الفرقان کی پہلی آیت، اور دوسری جگہ بھی کہ برکتوں والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز میں برکت پیدا کرنا، اس میں نکھار آنا، یہ اللہ کا کام ہے۔
آج ہمارے یہاں ہمیں کیا بتا دیا گیا، کتنا فراڈ کیا گیا ہمارے ساتھ کہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرو، یہ عبد القادر جیلانی صاحب کے نام کی 11ویں کرو، بڑی برکت ہوگی، کام کے اندر برکت ہوگی۔ اور اگر بابا کے مزار کے اوپر تھوڑے سے پیسے ڈال کے پھر سفر کرو گے تو راستے میں ٹائر پنچر نہیں ہوگا اور یہ چیزیں ہوگی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اندازہ لگائیے۔ تو بتاؤ وہ دعا کیا پڑی تھی؟ سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا، کہ اس سواری کو اللہ نے مسخر کیا، اس نے تھاما ہوا ہے، یہ کسی بابا پیر نے نہیں تھاما ہوا، پیر کے بس کی بات نہیں ہے اس کو تھامنا۔ زندگی میں وہ پیر اس کے سامنے آئے گا، گاڑی اس کے اوپر چڑھ جائے گی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، مرنے کے بعد پیر صاحب گاڑی کو کیسے بچائیں گے کھائی میں گرنے سے؟ اللہ کے بندو، یہ آج امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ابھی دیکھتے جاؤ راولا کوٹ تک کتنی دائیں بائیں یہ درگاہیں آپ کو نظر آئیں گی، کوئی سبز چنڈا لگا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی منتیں مانگ رہا ہے، کوئی مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی خوف کھا رہا ہے۔ کم از کم اگر کوئی کرے گا، ایک ڈرائیور ہے گبرو نوجوان ہے، گانا بجانا لگایا ہوگا، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جیسا بابا کا مزار آتا ہے تھوڑا سا سر کو جھکا لیتا ہے اور میوزک بند کر دیتا ہے۔ کہو بھائی یہ کیا کیا ہے؟ بس یہ احترام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اللہ کا کوئی احترام نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ جس نے منع کیا ہے کہ گانا بجانا نہ کرنا، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ احکامات کی بابا نے تو نہیں دیے نا، تو اس کا خوف تو آپ کے اوپر طاری ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں بہنوں، بہت سادہ باتیں ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی ہیں، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلا صفحہ قرآن کا جو اپنے گھروں میں قرآن رکھا ہو اس کو جا کے کھولو، اور ہر نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی بڑا الرحمن ہے۔ ماں سے، مائیں بہنیں جانتی ہیں ماں کس طرح بچوں سے پیار کرتی ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہماری مائیں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ یقین کیجو 70 تو بتانے کے لیے 70 کروڑ ماؤں سے بھی وہ زیادہ پیار محبت کرنے والا مالک ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یقین کیجیے وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر پوری نگاہ ہے اس کی، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں کا وہ جاننے والا ہے، اور اس کا مطالبہ ہے کہ جب بھی پکارو مجھے پکارو، میں تمہارا معبود ہوں، داتا ہوں، دستگیر ہوں، مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں۔ یہی زندگی ہے، اسی امتحان میں ڈالے گئے ہو۔ تو اس طرح ایک مومن اگر ہے یا مومنہ ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ایک عہد و پیمان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی غور کیا کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ ایاک، زور دیا جاتا ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس میں دونوں صیغے آتے ہیں، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور مانگتا رہوں گا اور مانگتی رہوں گی۔ اس طرح یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد غور نہیں کرتا ہے۔ غور کیجئے آپ میرے بھائی کہ اگر کسی اور کو پکار کے آیا ہے اور پھر نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ رہا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اور کو مدد کے لیے پکار کے آیا ہے، اس کے منہ پر یہ بات جچتی ہے؟ یا ابھی اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جا کے کسی اور کو پکارے گا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ کتنے نعرے ہیں یہ مشرکانہ نعرے ہماری قوم کے اندر، لاؤڈ اسپیکروں کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہی شرک ہے، ناقابل معافی جرم۔ ایسا جرم کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا نمازوں کے باوجود، کیونکہ نماز اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ وہ پکارتا ہے کسی اور کو، عہد و پیمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، دشت میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کبھی اس پر غور کیا کیا کہہ رہے ہو؟ 3 قسم کی عبادت ہوتی ہے، کہتا ہے میری قولی، میری مالی، میری فعلی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے۔ قولی مطلب جو منہ سے نکلے گی، پکاریں نکلیں گی، اللہ کے لیے نکلیں گی، کسی اور کے لیے نہیں نکلیں گی۔ اور مالی عبادت جہاں مال خرچ ہوگا، پیسہ لگے گا، غریبوں میں بانٹیں، والدین پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، جو نیک کام ہے جتنا مال لگائیں گے یہ اللہ کی بندگی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے مال لگایا کہ یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف ہے جی، دیکھ پکائیں گے، تو مال تو لگا آپ کا، اگر امام کا بکرا چڑھائیں گے جی کتنا پیسہ لگا آپ کا، چادر چڑھائیں گے جی وہاں کتنا پیسہ لگا آپ کا،
اور دمڑی والی سرکار ہے جی پیر شاہ غازی ہر مشکل وچ مدد کریندا دوواں جہاناں اندر. اچھا دوواں جہاناں کے اندر مدد کراتا ہے اور پوری امت مسلمان مصیبتوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اللہ کے بندوں پوری دنیا کے قرضے ہمارے کندھوں کے اوپر ہے اور آپ نے مزاروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں. کوئی ذرا آپ کو نہیں آتا ہے. یہی بت پرستی ہے, یہی قبر پرستی ہے. ہندو شکوہ کرتا ہے کہ مجھے کہتے ہو مورتی پوجا کرتے ہیں, تم بھی مورتی پوجا کرتے ہو, صرف فرق یہ ہے تم اپنی مورتی کو لٹا کر پوجتے ہو اور ہم اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں. اللہ کے بندو ہمارے بھائیوں دیکھو ہمارے دوسرے کشمیر میں, دوسرے مقبوضہ کشمیر میں کس طرح ہندو 2-3 سال سے پہلے تو خیر کتنے سال 60-70 سال اس سے بھی پہلے, لیکن اب 3-4 سال سے کس طرح وہاں فوجیں آئی ہوئی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر توبہ نہ کی, شرک سے توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی اپنے اللہ سے, تو یاد رکھنا اس آزاد کشمیر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تاکہ پاکستان کا ایک شہر اسی طرح غلام بن سکتا ہے, ہندو کے نیچے آ سکتا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کی عصمت دری دیکھو گے, کچھ نہیں کر پاؤ گے. للہ توبہ کرو, معافی مانگو, اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگو. للہ ان فرقوں سے نکلو. کسی کو بریلوی بنا دیا گیا, کسی کو دیوبندی بنا دیا گیا, کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا. ٹکڑوں میں بانٹا ان مولوی اور پیروں نے ہماری قوم کو, اور پھر مال کھاتے ہیں, اذان دیتے ہیں بغیر پیسے کے نہیں دیتے ہیں, پیسے کے لیے دیتے ہیں. نماز پڑھاتے ہیں پیسے کے لیے پڑھاتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں. اور جو بھی گمراہیاں ہیں یہی پھیلا رہے ہیں. اللہ کے بندو خود قرآن کو پڑھو. الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر آپ کو یہ بات نہ ملی ترجمے کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے قرآن کہ تمہارا داتا اللہ ہے, باٹی والا نہیں ہے. تمہارا مشکل کشا اللہ ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. غوث فریادوں کا سننے والا, بیڑے پار لگانے والا ایک اکیلا اللہ ہے. عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے بندو یہ ایمان ہونا چاہیے. پورے قرآن کا یہ معاملہ ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنائے, جس کو چاہے فقیر بنا دے, جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے ملی جلی اولاد دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے, جس کو چاہے بیمار کر دے, جس کو چاہے شفا دے دے. بیمار ہو جاؤ, پوری دنیا کے ڈاکٹر لگے رہے, کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا رب, اب تاکہ ڈاکٹر بھی آخر میں کہہ دیتے ہیں ہوں اللہ ہی ہے, ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اس کا بھی یہ یقین ہے کہ اللہ کر سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں, یہ کوئی نئی بات تو میں نے نہیں رکھی ہے. غور کرو, اپنے گھروں کے اندر سر جوڑو کہ آج راستے میں یہ بات سنی ہے, قرآن کے اندر جا کر دیکھتے ہیں. یہی بات اگر آپ کو نظر آئے تو اس کے بعد میرے بھائیوں للہ توبہ کرو, معافی مانگو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ. یہی تبلیغ ہے, یہی کرنے ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. ہر جگہ جہاں ہوتا ہے یہ تبلیغ ہے. ایمان خالص, نماز روزہ بعد کی باتیں ہیں, پہلے ایمان خالص ہونا چاہیے, اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. آپ نے بات کو غور سے سنا ہے, میں شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں. ورنہ کتنے بدبخت ہوتے ہیں, آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بات کو نہیں سنتے. اسی طرح ہمیشہ یہی ہوا ہے. اب تو نبی بھی کوئی نہیں آنے والا. اللہ کے بندو کتنے نبی آئے اور چلے گئے, یہی دعوت دیتے رہے. یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے قوم کے لوگوں تمہارا معبود ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی تھی, ان کی پیروی کرو, ان کے راستے کے اوپر چلو اور سنتوں پر چلو, ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. آج مسجدوں کے اندر ایک طرف یا اللہ, مقابلے میں یا رسول اللہ, پورا مقابلہ کیا جا رہا اللہ کے ساتھ. کیا نبی علیہ السلام یہ تعلیم دینے آئے تھے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو, ہرگز نہیں. نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کے سامنے جھکتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے اور تعلیم دے کے گئے اپنی امت کو کہ ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو, جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو. کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں, لیکن آج کیوں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو, اس کے اوپر عمارت نہ بنے, گنبد نہ بنے, مزار نہ بنے, عرس اور میلے نہ کرو. لیکن آج دیکھیے ہمارے قبرستانوں کا کیا حال ہے. یہ نبی کا ماننا ہے یا نبی کا انکار ہے؟ اس پر غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اپنے گھروں تک لے جائے اور ایمان خالص آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر رکھے اور بہت دے. آخری سانس آئے شرک سے پاک ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں. وہ جنتیں آپ کو ملیں گی, یقین کیجئے آج بڑے بڑے بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایسی ایسی بلڈنگیں, ایسے ایسے محلات, ایسے ایسے کھانے, ایسے ایسے کپڑے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیے جائیں گے. اور وہاں رشتہ داریاں, دوستیاں, سب کچھ وہاں قائم ہوگا. زندگی لطف آ جائے گا یقین کیجیے. اور اگر بات نہ مانی تو مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی, بجھائے نہ بجھے گی. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے